ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اپنے سوال کی طرف جو میں نے کیا ہے کہ غیر مسلم کے حقوق مسلمانوں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ کے انبیاء بنیادی طور پر کس لیے مبعوث کیے جاتے ہیں؟ اللہ کا نبی مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے تشریف لاتا ہے صحیح اور مخلوق کو مخلوق سے ملانے کے لیے. صحیح. جب مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں تو وہ حقوق اللہ بن جاتے ہیں اور جب مخلوق کو مخلوق سے ملاتے ہیں تو وہ حقوق العباد بن جاتے ہیں. واہ واہ. لہذا اللہ کے پیارے نبی نے سب سے پہلے مسلمان کو مسلمان سے ملایا، مواخات قائم کی، ان کے حقوق بتایا کہ تمہیں ان سے ملنا ہے تو سلام کرنا ہے، معانقہ کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، ان کی خیر خواہی کرنی ہے، ان کی ہمدردی کرنی ہے، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنی ہے، ان کے خون کو، ان کی عزت کو، ان کی آبرو کو اپنی عزت اپنی آبرو سمجھنا ہے. اور اگر تمہارے پڑوس میں ہے تو جو تم کھاؤ وہ اسے کھلاؤ، غلام ہے تو جو تم پہنو وہ اسے پہناؤ. یہ سارے حقوق عطا فرمائے. لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فقط مسلمان کو رب سے نہیں ملاتے ہیں. دراصل غیر مسلم کو رب سے ملانے کے لیے ظاہر ہے جب آقا تشریف لائے تو اس وقت کلمہ پڑھنے والا تو کوئی نہیں تھا. آپ نے سارے نان مسلمز کو مسلمان بنایا. بالکل. لہذا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، آپ نے قیامت تک کے لیے ایسے درخشاں ابواب تاریخ اور ہسٹری میں رقم کر دیے ہیں کہ دنیا کا کوئی اور شخص کر ہی نہیں سکتا. بے شک. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ خاصہ بھی سارے نبیوں میں آپ ہی کا تھا. آپ نے مشہور و معروف سنا ہوگا کہ سرکار تشریف لے جایا کرتے تو ایک خاتون تھی راہوں میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی. لیکن کیا میرے نبی نے وہ راستہ بدلا؟ نہیں بدلا. ایک دن نہیں بچھائے تو جا کے پوچھا کہ اب میں اس طرف آ رہا ہوں، نبی نے راستہ نہیں بدلا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس عورت نے کانٹے نہیں ڈالے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبرگیری کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا وہ بیمار ہے، آپ نے اس کی عیادت کی، مزاج پرسی کی، اسے کھانا پکا کر کھلایا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. معلوم ہوا اللہ کا نبی اپنا راستہ نہیں بدلتا، اللہ کا نبی دوسروں کے راستے بدل دیتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کیا کہنا، آپ نے تو سارے نان مسلم کو مسلمان بنایا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اگر تمہاری حکومت میں اگر کوئی نان مسلم ہو تو اسے آج ہم امیگرینٹ کہتے ہیں اور شریعت میں اسے ذمی کہتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی امیگرینٹ، کوئی ذمی اگر تمہاری سلطنت میں ہو اور اگر اسے کوئی مسلمان مار دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا جو 40 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے. اچھا، اب اسلام کا جو قانون تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نان مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے. میں نے کہا اسلام میں ٹیکس کی 2 قسم ہوتی تھی. ایک تو زکات، جو مسلمان ہے وہ زکات دیں گے اپنے مال کا 40واں حصہ، اور ظاہر نان مسلم سے زکات نہیں لی جا سکتی تو ان سے جزیہ لیا جاتا تھا. وہ ٹیکس کی صورت تھی. لہذا اسلامی حکومت میں ایک ہی ٹیکس تھا، وہ زکات کہلاتی تھی. یہ سیل ٹیکس اور یہ ود ہولڈنگ ٹیکس اور یہ کیپٹل گین ٹیکس اور یہ ٹیکس وہ سب کچھ نہیں ہوتے. زکات، اور آج بھی مومن زکات پوری ادا کرتا ہے. لہذا یہ تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کے دور حکومت میں ایک یہودی مانگ رہا ہے، نابینا ہے. سرکار کائنات صلی اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے پاس مال نہیں، تم بھیک مانگ رہے ہو؟ کہا کہ جب تک میرے مال تھا، میں کمانے کی سکت رکھتا تھا، میں جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا. لیکن اب میرے پاس سے مال ختم ہو گیا ہے تو اب میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ اسے بیت المال میں لے گئے اور کہا کہ آج کے بعد اس یہودی جب تک زندہ رہے گا اس کا خرچہ بیت المال سے دیا جائے. بالکل بالکل. تو یہ وہ اسلامی قوانین تھے جو آفاقی تھے، جو لافانی تھے، کہ جس کی وجہ سے اور شروع میں اسلام میں جب صدقات کی بات کی، مؤلفت قلوبہم، جو 8 مصارف زکات بنائے کہ نان مسلم کو بھی آپ دیں گے، جہاں کہ ایک عرصہ تالیف قلب کے لیے، ان کے اٹریکشن کے لیے، اطمینان قلب کے لیے دیا جاتا رہا. لیکن اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اسلامی حکومت میں مسلمان ہی رہے، نان مسلم نہیں رہے. لہذا اس کا فارمولہ بدل دیا گیا. تو اب میں آپ سے عرض یہ کروں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نان مسلم ہے، آپ کی حکومت میں ہے یا آپ کی حکومت میں نہیں ہے. آپ دیکھیے، آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں، کسرا کی طرف جا رہے ہیں. اور جب آپ اب کسرا کے جتنے علماء ہیں وہ کہتے نہیں جناب، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم ٹھیک ہے تم نے فتح تو کر لیا لیکن ہم کلیسا کی، ہم بیت المقدس کی چابیاں نہیں دیں گے، ہم اسے دیں گے جو تمہارا خلیفہ ہوگا، نشانیاں دیکھ کر دیں گے، ورنہ ہم اپنی جان لٹا دیں گے. اب ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کسرا کی جانب
آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ نے کہا کہ ایک وقت ہوگا اتنا فاصلہ میں بیٹھوں گا اتنا فاصلہ تم پیدل چلو گے, ایک ہی سواری خلیفہ وقت ہے, چاہتے تو 20-50 یہاں پر آج تو 200 گاڑیوں کا پروٹوکول چلتا ہے, لیکن وہاں پر ایک سواری پر غلام ہے اور کبھی بادشاہ ہے اور کبھی بادشاہ سواری پہ غلام پیادہ ہے. اور جب آپ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدل چلنے کی باری تھی, سواری پر غلام تھا, اور جیسے ہی آپ داخل ہوئے وہ جتنے بھی راہب تھے ربیز تھے انہوں نے کہا کہ بس ہم نے نشانی دیکھ لی, ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ چابیاں اس کے حوالے کرنا ہے کہ جو خود تو پیدل آ رہا ہوگا سواری پہ غلام آ رہا ہوگا. واہ واہ واہ. سو یہ مسلمانوں کی. اچھا ایک چیز اگر وقت کی ذرا سے گنجائش ہو تو میں ایک بات کا اور ایڈیشن کرنا چاہتی ہوں. میثاق مدینہ جس کی 52 دفعات تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے قرب و جوار میں رہنے والے تمام یہودیوں کے حقوق کا دفاع کیا. آج جب اہل یورپ بات کرتے ہیں تو وہ میگناس کارٹا کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی وہ سب سے بڑا ہیومن چارٹر ہے, سب سے زیادہ مغرب نے پہلا قدیم. لیکن میگناس کارٹا سے کئی عرصہ پہلے میثاق مدینہ نامی معاہدہ موجود ہے کہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں یعنی اقلیتوں کے حقوق کا دفاع کیا. بالکل صحیح. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز چھوٹی سی میں ایک چھوٹی سی چیز کا ایڈیشن, کیونکہ ہم علمی گفتگو کر رہے ہیں, مجھے تھوڑے سے معاشرتی مسائل کو آپ لوگوں سے گائیڈنس لینے کے لیے شامل کرنے دیجیے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ایک مسجد نبوی تھی, جتنے وفود آتے تھے مشرکین کے بھی, یہودیوں کے بھی, عیسائیوں کے بھی, وہ وہیں پر آتے تھے, وہیں پہ مناظرے ہوتے تھے, وہیں پہ مکالمے ہوتے تھے, وہیں پہ دعوت اسلام دی جاتی تھی, وہیں سے ساری ہدایات جاری کی جاتی تھی. کسی نے نہیں کہا کہ مسجد خدا نخواستہ ناپاک ہو گئی ہے, مسجد میں کوئی غیر مسلم کا آنا ان حدود میں. اب ہم کیوں اتنے, یہ کہاں سے آیا اور یہ کیا ہے معاملات ہیں؟ مجھے جو یاد ہے بنو نجران کا وفد آتا ہے اور مسجد نبی میں ہی آپ سے ملاقات کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور مشرق کی جانب رخ کر کے اپنی عبادات ادا کرتا ہے اسی مسجد میں جہاں مسلمان قبلہ رو ہو کے اپنی نماز ادا کرتے ہیں. تو ہمارا مذہب تو یہ ہے مساوات کا اور ہم آہنگی کا. تو یہ آج ہم جس چیز کو فالو کرتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مختار بنایا تھا, صاحب شریعت تھے, لہٰذا آپ نے بہت ساری چیزوں کی اجازت دی. اور بعد میں بھی چونکہ وہاں پر مسلمان کم تھے مشرکین زیادہ تھے جی, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہر انہیں کلمہ پڑھوانا تھا, لہٰذا وہ مسجدیں ان کے لیے اوپن تھی, جو بھی آئے وہ مسجد میں کریں. لیکن یہ روایت کہ وہ اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, ہاں یہ روایت ہے کہ جب بنو طائف کے اور بنو ثقیف آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا. 3 دن مسجد نبوی میں خیمہ زن رہے اور ان میں سے کسی ایک نے پیشاب بھی کر دیا تھا, یہ روایت بھی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, درگزر کرو, جاؤ جا کر صاف کرو. تو سرکار کا حلم و علم. اور یہ بنو ثقیف کون تھے؟ جنہوں نے طائف میں سرکار کو پتھر مارے, عبد یا لیل اور وہ دوسرے سارے کے سارے بڑے 3 سردار تھے. یہ آئے تو سرکار کا حلم دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. لہٰذا آج بھی اگر یورپین کنٹریز میں اگر جائیں اور ویسٹ میں مغرب میں جائیں تو وہاں پر باقاعدہ نان مسلمز کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور ان سے باقاعدہ ڈائیلاگ کیے جاتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. قرآن کی اس آیت نے سب چیزوں کو منسوخ کر دیا کہ نہیں, مشرک آ سکتا ہے لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, مسجد میں یہ وہ فارمولہ ہے. لیکن آج بھی اگر ان کنٹریز میں جائیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کا ہے, مسلمان انہیں انوائٹ کرتے ہیں, انٹرفیت ڈائیلاگ کرتے ہیں, ان کے یہاں خود جاتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ انہیں اسلام سیکھنے کا موقع ملتا رہے. میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین تھے تو 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلامی حکومت کا پرچم لہرایا, اور پاکستان ہمارا 3.25 لاکھ مربع میل ہے. اس حساب سے یعنی تقریباً جو ہے 7-8 پاکستان کے برابر اتنی بڑی جگہ پر آپ خلیفہ تھے. آپ ایک جگہ تشریف لے گئے, چرچ تھا, وہاں پہنچے, وہاں اس کا جو ہے معائنہ کیا, وہاں گئے تو وقت ہو گیا نماز کا. نماز کا جب وقت ہوا تو وہاں جو کہا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ لیجیے, یہ جگہ پاک صاف ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے وہاں نماز پڑھیں, لیکن پھر وہاں سے باہر تشریف لے گئے. اس نے کہا حضرت یہ جگہ بالکل صاف تھی, آپ یہاں نماز پڑھ سکتے تھے, کوئی مذائقہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا نہیں, اس وجہ سے نہیں, میں اس وجہ سے باہر گیا کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ کوئی خلیفہ آئے اور وہ آ کر یہ کہے کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی لہٰذا اس کو توڑ کر مسجد بنا دیا. تو غیر مسلموں کے حقوق کا اتنا خیال رکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح. اچھا جی, ہم بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. اس میں اب ہم اپنے والدین اور عزیز و اقارب کا جو حق ہے ہم پہ, اس کو بھی شامل کریں گے.
اچھا میں ایک سوال سے پھر اس کو کنٹینیو کرتی ہوں. جو ہم ابھی میں نے کہا تھا کہ والدین کے اور عزیز و اقارب کے حقوق جو ہیں کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. میں اس میں تھوڑے معاشرتی مسائل کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی. والدہ اگر حیات ہو لیکن جیسے ہوتا ہے کہ بچے والد کے پاس رہے, والدہ الگ ہو گئیں اور ان کی زندگی میں ملاقات ہی نہیں, انہوں نے کہیں شادی کر لی, دوسری کہیں اور اپنا گھر بسایا انہوں نے, جو بھی ہے, تو اس والدہ کے حقوق کیا رہیں گے بچوں کے اوپر؟ کیونکہ وہ تو زندگی میں نہ انہوں نے پرورش کی, نہ تربیت کی, نہ ملی, نہ اس طرح سے باوجود حالات. میں آپ سے عرض کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو حج کرایا اور صورتحال یہ تھی کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ اگر گوشت کا کوئی ٹکڑا زمین پر ڈال دیا جائے تو بوائل ہو جائے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یا رسول اللہ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تیری والدہ نے جو ایک مرتبہ تجھے محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا بچپن میں, سبحان اللہ, بس اس کا حق ادا ہوا ہے, ایک دفعہ کا. صحیح. تو معلوم ہوا کہ ماں اگر اپنی کوکھ میں 3, قرآن نے کہا نا کہ ماں کے, حضور نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں, چوتھی مرتبہ باپ کا کہا. تو چونکہ وہ ماں کے 3 حصے نا, ایک یہ کہ اس نے اپنے بطن میں رکھا, اس کو 9 مہینے اذیت اٹھائی, اس کے بعد یہ کہ پھر اس کی پیدائش کے عمل سے گزری, ٹھیک ہے نا, پھر اس کو بچپن میں اس کو گرو کیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وجہ سے جو 3 مراحل زیادہ ہے. دودھ پلانے کا حق, جی ہاں, دودھ پلانے کا حق, ہی میں عرض کر رہا ہوں نا. امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا, یہ 3 حقوق جو ہے ماں کے باپ سے زیادہ ہیں. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب اکثر ایسی لوگ صورت میں اگر کوئی بچے اگر دور بھی چلے گئے تو چونکہ ماں نے اسے اپنی کوکھ میں رکھا ہے, یہ اتنا بڑا حق ہے صحیح کہ کوئی کتنا بھی دور چلا جائے ماں سے, لیکن جب بھی اسے موقع ملے گا ماں کا وہی احترام کرے گا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شعوری زندگی میں والدہ کو اتنا نہیں پایا, لیکن آپ کی جو داعیہ تھی جس کو آج گورننس کیسے ہم حقارت سے دیکھتے ہیں, سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں کے بعد تم میری ماں ہو, انت امی بعد امی, میری ماں کے بعد تم میری ماں ہو. حتیٰ کہ آپ کی دور شریک بہنیں بھی ایک جنگ میں لائی گئی تو آپ نے ان کے لیے چادر بچھا دی, زارو قطار آپ رونا شروع ہو گئے. اور ام ایمن جو آپ کے والد کی لونڈیا تھی, وہ اگر آتی تو آپ ان کو اپنی ماں کہا کرتے تھے, ان کے لیے چادر بچھا دیا کرتے تھے. لہٰذا جو ماں اپنی کوکھ میں رکھتی اس ماں کا کیا کہنا. اور اگر جیسے ہوتے ہیں نا ددیال والے, اگر ایسی کوئی صورت ہے خدا نہ خواستہ ناشاکی ہو گئی ہو میاں بیوی کے درمیان, تو وہ کہتے ہیں ارے تمہاری ماں تو تمہیں چھوڑ کے چلی گئی, اس نے تو تمہیں پلٹ کے پوچھا نہیں, کیسی ماں ہے وہ. اب ایسی صورتحال میں جبکہ اگر اولاد یہ فیل کرے کہ ہاں ہماری ماں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی, اس نے تو ہمیں چھوڑ دیا, بھڑکانے والا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ تو کہیں سے نہیں ہونا چاہیے. نہ ماں کو باپ کے خلاف بھڑکانا چاہیے, نہ باپ کو ماں کے خلاف بھڑکانا چاہیے, کیونکہ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں. صحیح. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عرض کرتا چلوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں تھے جب آپ کی والدہ ماجدہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئی. بالکل. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 13 سال آپ مکے میں رہے. اس کے بعد یعنی 53 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے آتے ہیں. تو قریباً 50 سال کا عرصہ گزر چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھوں, اللہ اکبر کہوں اور شروع کروں الحمدللہ رب العالمین, اور مجھے آواز آئے میری ماں کی کہ محمد, تو میں نماز توڑ کر ماں کے پاس چلا جاؤں. جی ماں کا یہ رتبہ ہے, یہ مقام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہا ہے. اچھا یہاں پر میں تھوڑا سا یہ کہوں کہ حضور کو نبوت ملی نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیًا کا اظہار کیا, اظہار نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو اس وقت ملی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم جسم اور روح کی منازل طے کر رہے تھے اور میں اس سے پہلے نبی بنا دیا گیا. چلیں ہم بعثت کی بات کر رہے ہیں جب مبعوث ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک سوال اور, باپ کے ساتھ بھی عموماً ایسے ہوتا ہے, گھریلو ناچاکی کی صورت میں ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی, والدہ نے سارے بچوں کو پالا اور والد کے سارے فرائض جو ہیں والدہ نے سر انجام دیے, باپ نے نہ کفالت کی, نہ کبھی اپنا مذہبی, دینی, اخلاقی, معاشرتی کوئی بھی تقاضا یا ضرورت اس کو پورا کیا. اب اس والد کے کیا حقوق ہیں بچوں کے اوپر, اور ان بچوں کے اوپر والد کا کیا حق ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ قاعدہ بیان کیا گیا
کہ اللہ کی رضا وہ والد کی رضا میں ہے. بالکل یعنی اگر باپ ناراض ہے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گئے. صحیح. تو یہ قاعدہ کلیہ ہے. والد کا راضی ہونا، اب اس نے پرورش کی یا نہیں کی وہ ایک الگ بات ہے، دیگر وہ تو بعد میں آئے گی. سب سے پہلی بات صرف اتنا کہا گیا کہ اللہ کی رضا وہ والد کی رضا میں ہے. صحیح. والد کے احترام کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ تم جو ہے اپنے والد کے سامنے اپنے آپ کو کندھے جھکا دو. دونوں والدین کے سامنے بازو جھکائے ہوئے رہو. میں آپ سے بتاؤں کہ یہ بہت مقصد زیادہ کیسز نہیں ہے جی کہ والد کفالت اسلام نے کفالت کی ذمہ داری والد کی لگائی ہے، والدہ کی نہیں لگائی. صحیح. لہٰذا اگر اس کے بچے کہیں پر بھی ہوں تو 5 سال کے بعد جب وہ بچے اس سے شیر خارج کی عمر سے نکل جاتے ہیں، اب والد کی ذمہ داری ہے بچے کہیں پر بھی رہے، کورٹ آف لا اگر ماں کے حوالے بھی کر دے تب بھی اس کا خرچہ والد کی ذمہ داری. یہ پاکستان کے لا میں بھی ہے اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. لہذا اور جہاں تک یہ کہ ہمارے ہاں المیہ یہ بھی ہے کہ اگر والد سے ناچاقی ہو جائے، سوری ٹو سے، جو ماں ہوتی ہے یا جو اس کے قریبی ننیحال کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ والد کے خلاف ایسا اس کے اندر ایک زہر، ایک غصہ منتقل کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اس سے ہیٹ کرتا ہے. یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا والد تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے بہترین درمیانی دراز راستے ہو داخل ہو جاؤ تو پھر تمہیں اپنے باپ کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، باپ کیسا بھی ہو. ہمارے معاشرے میں ناچاقی کیوں ہوتی ہے کہ باپ نے دوسری شادی کر لی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا. تو یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں اگر دوسری شادی اسلام نے تو اجازت دی ہوئی ہے اور اس کی صورت ہے، یہ نہیں کہ صرف دوسری شادی اپنے ذائقہ، اپنی لذت یا اپنی طبیعت کی وجہ سے کر لو. ہاں اگر طبیعت اس پر آ جائے کہ آپ برائی کی طرف جائیں تو اس صورت میں اجازت ہے اور عدل کی اجازت دی ہے. لہذا ایسی صورت میں اولاد کو والد سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں تو عدل نہیں ہوتا. دوسری شادی کر لی، اب پہلی بیوی اور اس کے بچوں کا کوئی خیال نہیں، بلکہ پہلی بیوی میں ہزاروں عیب نکالے جاتے ہیں، کیڑے نکالے جاتے ہیں اور اس غریب کے اوپر الزامات کی بارش کر دی جاتی ہے. آپ کے ہاں عدل جو ہے وہ صرف ایک گھر کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری نہیں. جس نے یہ عدل کرانا اور اسلامی احکامات پر عمل کرانا یہ حکومت وقت اپنی ذمہ داری سمجھ لے گا، پھر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز یہ کہ اس بحث کو ایک منٹ، یہ بحث تھوڑی سی طوالت میں چاہ رہی تھی کہ اس کو کسی اختتام پر پہنچے، لیکن مجھے بریک درمیان میں لینی پڑی ہے اور سوال چھوڑتے ہوئے جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب جب حکومت وقت کوئی بھی قانون بناتی ہے تو وہ شریعت سے متصادم ہو جاتا ہے. آپ لوگ کسی طرح سے کوئی قانون بنا کے نہیں دیتے کہ وہ لاگو کیا جائے. مجھے اس مسئلے کا حل نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ زمین کی کیا اس کا حل ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدے میں طول ہے، جس کے لیے
رسول کے سجدے میں طول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے سبحان اللہ گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے سماعت کیجئے گا جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے ارے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے اور دسترخوان بھی بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کرتے ہیں تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے مالک سبھی جہان کی آلے رسول ہے مالک سبھی جہان کی آلے رسول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے میرا حسین میرا حسین سبحان اللہ واہ بہت شکریہ آگے بڑھائیں ہم نے ابھی تک والدین کے کچھ حقوق کا تذکرہ کیا اچھا اب جیسے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بچوں کو پالا ہوتا ہے سگے والدین نہیں ہوتے اڈاپٹ کیا ہے تو ان کے حقوق کیا ٹھہریں گے سب سے پہلی تو بات یہ ہے قرآن مجید برہان رشید نے سورہ احزاب کے شروع میں بتایا گیا کہ تم ان کی کفالت کرو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اس کی بے شمار اور بے پناہ فضیلتیں ہیں قرآن و احادیث میں ہیں یتیم نہیں ہے فرض کیا ماں باپ حیات ہیں بعض اوقات بچہ بہن کو دے دیا بھائی کو دے دیا انہوں نے پالا انہوں نے کفالت کی ہاں وہ ان کو سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن اپنا نام نہیں دے سکتے اچھا نام اس کے والد کا ہی ہوگا صحیح اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھی فرمائی ہے اور ایسی وعید بھی آئی ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کا نام اڈاپٹ نہ کرو لہٰذا جب بھی ایسا موقع ہے اگر کوئی اپنی کفالت میں لیتا ہے اور کسی کو گود دے دیتا ہے جو ہمارے ہاں کہلاتا ہے تو اس کی پرورش کریں سب کچھ کریں اللہ والد کا اس نام نہیں احسان کے معلوم بدلے جیسے کئی لوگ عیدی کے جھولے میں بچہ ڈال جاتے ہیں والد کا نام نہیں معلوم وہاں پہ اب تو وہ شخص اگر اپنا نام دیتا نام معلوم نہ ہو تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ کسی بچے کو نام دے دیں اور اس کے بعد ولد عبداللہ رکھ دیں اچھا لیکن دیکھیے نا شناختی کارڈ ہمارے یہاں تو نیٹرا ایک کمپیوٹرائز پورا سسٹم ہے
اگر اس میں آپ ولد عبداللہ رکھ دیں تو وہ کہیں گے جی یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے ولد عبداللہ, اس کا نہیں ولد وہ کہاں ہے؟ وہ بتائے گا جی میں نے اڈاپٹ کیا ہے اس یتیم خانے سے, اس جگہ سے میں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. اگر اس بچے کی عزت نفس کی خاطر آپ کو نہ آپ چاہیں کہ اس کو زندگی میں یہ احساس ہو کہ میں ٹھکرایا گیا یا میں چھوڑا گیا یا میں اس طرح سے, اور تو وہ آپ چھپانے کی خاطر کوشش کریں کہ یہ میری ہی اولاد ہے اور آپ اس کو ایک نسب دے دیں, نام دے دیں, تو پھر یہ بھی غلط ہے. دیکھیے ہمارے ہاں اسلام نے کلیئر کٹ بات تعلیم فرمائی ہے, عزت نفس انسان کی ہوتی جب وہ گروئنگ ایج پہ چل رہا ہو, جی جی اس وقت اس کو سائیکولوجیکل پرابلمز ہو سکتے ہیں, جی جی اس وقت تک اس سے چھپایا تو جا سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی چونکہ اسلام نے اپنا نام دینے, اس کے باپ کے علاوہ کوئی اور نام دینے سے منع کیا ہے, لہٰذا احتیاط بہتر ہے. اور جب ایک وہ عمر کو پہنچ جائے تو اس کے بعد اس کو سارے حقوق دیں, لیکن اس کو بتانا چاہیے, اور یہ بہت ضروری ہے نسب کے چلنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ عین سے بچھڑ گیا ہو کچھ حالات کی وجہ سے, اور اب اس کے اندر ایک لگن پیدا ہو کہ وہ اپنے والدین کو تلاش کرے اور وہ مل جائیں. ہو سکتا ہے وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے, جناب ہو سکتا ہے بہت ملینر بلینر ہو ہو, سکتا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں جو, تو وہ تو ڈیلیبریٹلی چھوڑ کے جاتے ہیں, یا کسی کو ایسے کوئی بچہ مل جاتا ہے جیسے اکثر لوگ چھوڑ لیکن دیتے ہیں. فرا خدا قادر و قدیر ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے. اگر اس بچے کے دل میں جستجو و تمنا ہو تو کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنے والدین کو تلاش کر لے, ڈھونڈ لے. بالکل صحیح. اچھا, اور ایسے والدین کا حق بھی ہوگا جو کہ اس طرح سے بچوں کو ابینڈن کر دیں؟ اولاد کا کیا حق ہے والدین پر؟ والدین کے حقوق کا تو اولاد کے لیے ہم نے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے کہ جب کرو. وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اسلام نے بتایا کہ اس کے کانوں میں اذان دے, اس کا پہلا حق ہے. ایک کان میں اذان دے گا, دوسرے میں تکبیر کہے گا. پھر تحنیق, یعنی اسے کسی بزرگ کے ہاتھوں جو کہ برگزیدہ اور چنیدہ ہو, متقی پرہیزگار ہو, اس جس طرح ہمارے یہاں کوئی بڑا ہوتا ہے تو ہم اسے بولتے ہیں اسے گھٹی دے دو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حسنین کریمین. آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں, جی جی بالکل سنت مبارکہ ہے, لیکن ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ بچے کو شہد, سب چیزیں غلط ہیں, کچھ نہیں ماں کے دودھ کے علاوہ, وہی گھٹی ہے, وہی دینی چاہیے. ہاں, لیکن وہ میں آپ سے عرض کروں کہ ماں کا دودھ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ آپ نے صرف چکھانے کے لیے ہے, وہ ہمیشہ ماں کا دودھ ہی پیے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو تحنیق ہے یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے, لہٰذا یہ تو ایک ہی وقت ہوگی, یہ تھوڑی کہ روزانہ اس کو یہ تحنیق دی جائے گی. تو یہ ایک دفعہ ہے, یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے. حسنین کریمین جب پیدا ہوئے تو آپ نے دونوں کو آپ نے گھٹی دی ہے, لہٰذا یہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اس کی کفالت ہو, اس کی گروتھ کے لیے, اس کی مائل اسٹونز کے لیے اس کا انتظام کرنا یہ والد کی بنیادی ذمہ داری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اور پھر اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو تعلیم دلوانا. تو ان کا تو درجہ اور حسنین کریمین کا بھی درجہ, اور والد خدا نہ خواستہ ہیپیٹائٹس کا مریض ہے اور وہ کہے کہ جی میں اپنی اولاد کو کھجور چبا کے منہ میں تو لعاب بچے کے منہ میں ڈالوں, اور ماں غلطی سے کہہ دے کہ خدا کا واسطہ یہ نہ کریں کیونکہ نہیں, ہیپیٹائٹس میں آپ سے بتاؤں, ہیپیٹائٹس جو ہے وہ سلائیوا سے نہیں پھیلتا. اچھا, لیکن بہت سے ایسے امراض ہیں جو سلائیوا سے پھیلتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی, ہاں, اور دوسرے ایڈز وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں, تو اس سے تو لازماً قرآن تو کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو, یہ جان بوجھ کے قتل کرنا ہوا. ایسی اگر کوئی انتہائی صورت ہو تو بالکل اجتناب کرنا چاہیے. آپ کے گھر میں کوئی اور بڑا ہے, کوئی بزرگ ہے اور نہیں ہے تو اس کی ماں بھی دے سکتی ہے, یا اس کا کوئی بھائی دے سکتا ہے. تو تحنیق کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لازم نہیں کہ باپ ہی کرے, کوئی بھی بڑا کر سکتا ہے. جیسے ابھی کہا ڈاکٹر صاحب نے, برگزیدہ چنیدہ کوئی محترم ہو وہ تحنیق کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ یہ بھی ضروری نہیں کہ حسنین کریمین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کر دیں, یہ ضروری نہیں ہے. اچھا, نام رکھنا بھی تو فرض ہے نا والدین کے اوپر, وہ ہے کہ ساتویں دن اس کا نام رکھ دیا جائے, یا اس سے پہلے رکھ دیا ہے, مذائقہ نہیں ہے, لیکن 7ویں دن تک لازم رکھ دیا جائے, اور اس کے بال کٹوا کر, ٹھیک ہے, اور اس کے برابر چاندی صدقہ کی جائے. اور اگر بچی ہے تو ظاہر ہے کہ 1 بکری, اور اگر بیٹا ہے لڑکا ہے تو اس کے لیے عقیقی کے طور پر 2 بکری ذبح کرنی چاہیے, اور وہ گوشت وہ اپنے اعزا اقریبا کو دے سکتا ہے. بالکل صحیح. برتن بعد میں سمیٹ لینا 2 منٹ کے بعد, کیونکہ ہم ابھی اوپر بیٹھے ہیں تو پھر آ کے آپ سمیٹ لینا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ اولاد کا کوئی اور حق؟ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو نکاح میں جلدی کرو. ہمارے یہاں پر یہ کیا جاتا ہے, ابھی تم کما تو لو, کچھ بنا تو لو, کچھ کب کر تو لو, پہلے اپنی شادی کے پیسے تو اکٹھے کر لو, ابھی تو دن آئے ہیں تمہارے, اب کچھ پیسے ہم بھی کھا تو لیں. کچھ پیسے نہیں, کچھ پیسے ہم بھی تو بچے کمائیں. محاورہ بڑا آسان ہو گیا ہے کہ گناہ آسان نکاح مشکل. تو ہمارے یہاں شادی کے اخراجات کو, لیکن والدین اس حق کو نہیں مانتے. یہ فرمایا گیا
کہ جو ہے بچوں کی شادی میں جلدی کرو. اگر جلدی نہیں کرتے اور وہ اس عمر کو پہنچ گئے جو شادی کرنے کی عمر ہے اور اس کے بعد وہ کسی بھی غلط فعل میں ملوث ہوتے ہیں تو اس کا علامہ صاحب مطلب بچے تو ماشاءاللہ سے 17 سال کی عمر میں جی بالغ ہیں. جلدی کرو. اس لیے اگر وہ اس کے بعد بے حیائی یا کسی فعل میں ملوث ہوتے ہیں تو اس کے گناہ میں اس کے والدین بھی شریک ہوں گے اگر وہ جو ہے اس کے نکاح میں جلدی نہیں کرتے. قیامت کے دن جو سوال ہوگا تو وہ والدین سے ہوگا اس کے گناہ کا یا بچوں سے ہوگا؟ اچھا میں آپ سے عرض کروں, سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 25 برس. 25 برس. ٹھیک ہے نا, ایک تو سنت یہ بھی ہے. دوسرا, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ لازم بچہ بڑا ہو جائے اس کو شادی کرنا ہے. ہاں اس صورت میں اس کی شادی کر دینی ہے کہ جب اس کے پاس بیوی کو نان نفقہ کھلانے کے لیے کوئی مال ہو وراثت میں, یا پھر وہ اپنا کوئی اوائل عمری میں کوئی کاروبار کرنا شروع کر دے تو ایسی صورت میں کر دینی چاہیے. لیکن اگر وہ بیوی کو کچھ کھلانے کے قابل ہی نہیں ہے تو اسلام یہ تھوڑی بولتا ہے کہ اپنی زندگی کو اجیرن کرو, آنے والے کی زندگی کو اجیرن کرو. جس طرح نکاح کرنا سنت ہے اس طرح ایک وقت میں نکاح کرنا فرض بھی ہے اور ایک وقت میں نکاح کرنا حرام بھی ہے. صحیح. نکاح کا یہ نہیں کہ صرف سنت ہی ہے. اگر ایک وقت ایسا ہے کہ آپ جو ہے حقوق ادا کر سکتے ہیں اور نکاح نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے کسی غلط فعل میں ملوث ہو سکتے ہیں تو اس وقت نکاح کرنا فرض ہے. لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ آپ حقوق ہی ادا نہیں کر سکتے کفالت ہی نہیں تو کر اس وقت نکاح کرنا منع ہے. روزہ رکھنے کا حکم ہے. نکاح کے فرائض کی جو انتہائی صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور ایسی صورت میں اگر نکاح نہ ہو تو آپ جو ہے اس گناہ میں مرتکب ہو جائیں گے تو پھر شریعت نے کہا کہ اب یہ واجب ہو گیا. لیکن اب آپ نے لازماً جو ہے وہ نکاح کرنا ہے. فرحان بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ شادی کرنے سے پہلے سوچا جاتا ہے کہ پہلے ہم کچھ بنا لیں کچھ کر لیں. اچھا ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو زوجہ کے حقوق ہیں جس میں اس کی ضروریات پوری ہو سکیں. ایک چیز ہوتی ہے خواہشات کہ مطلب پہلے میں گاڑی بھی لے لوں, میں بنگلہ بھی لے لوں, میری اچھی جاب ہو جائے. تو میرے خیال سے ہم نے اپنے بڑوں سے تو یہی سنا ہے کہ عورت جو آنے والی ہوتی ہے وہ اپنے نصیب کا رزق لے کے آتی ہے. اگر آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اس کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکیں, اس کی جو ضروریات ہے وہ ضروریات زندگی جو لازمی ہے وہ پوری کر سکیں, پھر وہ اپنے نصیب سے لاتی ہے, اس کے نصیب سے ملتا ہے, چاہے وہ گاڑی ہو. اسلام عالم شہادت کا مذہب ہے. اسلام یہ نہیں بولتا کہ لے تو لال سے کام لو یا آپ کسی چیز پر تکیہ کریں کہ عورت آ جائے گی رزق بڑھ جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے شادی کریں تو آپ کو اس کو کھانا کھلانے کے لیے اور کپڑے پہنانے کے لیے اور اچھا بستر دینا جو اس پر لازم کیے گئے کم از کم وہ ان کو ادا کرنے کے قابل ضرور ہو. بالکل. خواہشات کا معاملہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسری سونے کی وادی مل جائے, اور جب اس کو 2 سونے کی وادیاں مل جائیں تو پھر اس کی خواہش یہ ہوگی کہ مجھے تیسری مل جائے. تو خواہشات میں نے بھی آپ کی بات ہی کو اسی کو سیکنڈ کیا ہے کہ وہ لوگوں کی جو ذہنی سوچ ہوتی ہے نا کہ نہیں پہلے میں اتنے گھر بنا لوں, اتنی پراپرٹی بنا لوں, اس کے بعد پھر نہیں. میں آپ سے بتاؤں جو ٹین ایجر ہوتے ہیں نا, جو ٹین ایجر ہوتے ہیں ان کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ گاڑی کی خواہش ہوتی ہے نہ بنگلے کی خواہش ہوتی ہے, انہیں جو ہے وہ شادی کی خواہش ہوتی ہے اور یہ قدرتی امر ہے. ہاں شادی ہونے کے بعد اب پھر یہ خواہشات مزید جنم لیتی ہے, وہ اس کے اپنے دل میں بھی لیتی ہے, اس کے بچوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے, بیوی کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے, اور خواہشات تو بڑھنا یا تو پھر قناعت سے پیٹ بھرتا ہے یا قبر کی مٹی. میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ کہ بعض اوقات والدین کی طرف سے کہا جاتا ہے نا ابھی تمہاری جوان بہنیں ہیں گھر میں, پہلے ان کی رخصتی ہو جائے, ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی یہ گھر بنا لیں, ہم مکان بنا لیں, پہلے ابا تمہارے حج کر لیں. اب اور بیٹے کے اوپر عموماً اس طرح کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے اور اسے یاد دلایا جاتا ہے بار بار کہ تم شادی کرنے کی بات کیسے کر رہے ہو, ابھی یہ وقت نہیں ہے شادی کرنے کا. اور اس کو ایک احساس گناہ ہوتا ہے, اس کو جیسے ہی وہ اپنی شادی کا تذکرہ کرنے کا سوچتا ہے اسے لگتا ہے میں کوئی بہت برا کام کا کرنے کا کہہ رہا ہوں. تو ایسی صورتحال جس گھر میں ہو کیا وہ شریعت کے اور اسلام کے مطابق ہے؟ دیکھیں قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ, کہ جب بھی کوئی کام کرو آپس میں مشاورت کرو اور جب اس پر آپ کا مصمم ارادہ ہو جائے تو پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو انجام دے دینا چاہیے. یہ قرآن کی بڑی واضح آیہ مبارکہ ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری معاشرتی بیماری ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بیٹا جو کما رہا ہے بعض اوقات گھر کا واحد کفیل ہے, جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ذمے, ظاہر ہے کہ جو والدین کی ذمہ داری وہ اولاد پر بیٹے پر ہے, بیٹی پر نہیں ہے. والدین کی ساری ذمہ داری بیٹے پر اسلام نے ڈالی ہے. اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی بہنیں یا اس کی والد کی بیٹیاں اب ان کی بھی شادی کرنا ہے.
لیکن معاشرے میں دیکھا ہے شادی ہونے کے بعد وہ لاپرواہ ہو گیا اور وہ دیگر امور کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے. بچے ہو جائیں گے قدرتی طور پر وہ بچوں کی طرف جائے گا, ٹھیک ہے. شادی ہو جائے گی بیوی کی طرف جائے گا, تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ اس سے مفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا ایسی صورت میں یہ ہمارے معاشرے کی ایک اپروچ ہے کہ ان بچیوں کی شادی ہو جائے, ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو وہ بیٹا ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں جو لاد کر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ جو حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو لطف رکھا ہے میرے خیال میں وہ زائل ہو جاتا ہے. صحیح. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں مشورہ کر کے ٹھیک ہے. اور فَإِذَا عَزَمْتَ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ, اللہ پر بھی کچھ توکل کرنا چاہیے نا. اپنے ذہن اپنی مشاورت کرنے کے بعد اللہ پر بھی توکل کریں گے. ہو سکتا ہے کہ جو آنے والی بیوی ہے وہ اتنی اچھی ثابت ہو کہ اس کی وجہ سے ایک چین کھل جائے آپ کے گھر میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بعض اوقات یہ صورتحال بھی ہوتی ہے, ایک سوال میں آپ سے کرتے کہ بعض اوقات لڑکے جو ہیں, شیف سمیرہ منہ اس طرف کر لیتی ہیں جب میں سوال کرنے لگتی ہوں کہ میں پتہ نہیں کیا پوچھ رہی ہوں. اچھا میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں آپ کی طرف کہ تائید میری بات کہ میں غلط ہوں تو یہیں پہ مجھے ٹوک دیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لڑکے جو ہے نا جو پھر ابھی شادی میں تو وہ پھر لڑکیوں سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم شادی کریں گے, بس یہ ہو جائے تو ہم شادی کریں گے, اور بس یہ ہو جائے تو ہم شادی کریں گے. اب وہ ایک لڑکی کو ایک آس, ایک وعدہ, ایک امید دلاتے ہیں اور اس میں سال گزر جاتے ہیں. جب باری آتی ہے کرنے کی تو ان کو اپنی والدین کی اطاعت یاد آ جاتی ہے, فرمانبرداری یاد آ جاتی ہے. اب اس عورت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس معاملے میں کون ذمہ دار ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہی عورت جس نے اس پہ آپ نے عورت سے بعد میں دھوکہ کیا, پہلے شریعت سے دھوکہ. شریعت میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں شریعت ہے. اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ تنہائی میں کوئی مرد اور کوئی عورت کو جوان ہو کہ کوئی کسی سے ملاقات کرے. اور اسلام یہ بولتا ہے, اسلام یہ بولتا ہے نہیں, پہلے نکاح کرو اور جو تمہاری منکوحہ ہو اسی تم اپنی محبوبہ بناؤ. یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ نہیں کہ پہلے آپ یہ کرو, اور یہ کریں گے ظاہر خرابیاں ہوں گی. مرد اور زن جب آپس میں ملیں گے تو پھر وعدے اور وعید تک نہیں رہتے, پھر اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں اور پھر ظاہر پرابلمس تو آتی ہے. جب آپ اسلام کی بات, یورپ آج سب کچھ کر چکا ہے لیکن آج وہاں پر جو ناجائز بچے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر شادیاں بعد میں ہوتی ہے اور پہلے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ معذرت کے ساتھ بریک لینا چاہوں گی کیونکہ بریک ہمیں جلدی میں لینی ہے, سو بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.